رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 54، شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق و آداب. نمبر 1، شوہر کا عورت کے سامنے اچھی حالت میں رہنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں بیوی کے لیے اچھی حالت میں رہوں، جیسا کہ میں اس طرح پسند کرتا ہوں کہ بیوی میرے لیے مزین ہو. نمبر 2، شوہر کا اپنی بیوی کو وہی چیز کھلانا جو خود کھا رہا ہو. نمبر 3، عورت کو اسی معیار کے کپڑے پہنانا جس معیار کے خود پہنتا ہو. نمبر 4، نرمی سے بات کرنا. نمبر 5، بیوی سے حسن سلوک کرنا اور اس سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے جائے گا تو اسے توڑ دے گا، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود فائدہ اٹھائے گا. نمبر 6، گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹانا. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا وہ گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. نمبر 7، جائز وعدوں کو پورا کرنا. نمبر 8، ایک سے زیادہ بیویوں میں برابری رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز. نمبر 9، نامناسب فعل پر اولاً نصیحت کرنا. نمبر 10، نصیحت کارگر ثابت نہ ہو تو سونے کی جگہ کو علیحدہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو، یعنی ایسا مار سکتے ہو جس کی وجہ سے سخت چوٹ نہ آئے. نمبر 11، اگر یہ طریقہ بھی مفید نہ ہو تو حدود شریعت میں رہ کر کچھ پٹائی کرنا. نمبر 12، عورتوں کو منہ پر نہ مارنا. نمبر 13، بیویوں کی سہیلیوں نیز رشتہ داروں کا اکرام کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو فرماتے، اسے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.